فرقے کی تردید میں کتابیں لکھی. مثال کے طور پر دنیا میں حدیث کی سب سے بڑی کتاب لکھنے والا عالم وہ ایک ہندوستانی ہے. دنیا میں حدیث کو جمع کر کے سب سے بڑی کتاب لکھنے والا عالم کون ہے؟ وہ ایک ہندوستانی. وہ کون؟ علی متقی جونپوری رحمہ اللہ. کنز العمال من الاقوال والافعال. یہ جونپور کے رہنے والے ہیں، جہاں کے مہدی وہیں کے رہنے والے. وہ بلکہ جب انہوں نے دعویٰ کیا، ظاہر بات جذباتی تھے، اچھا بولنا جانتے تھے، ہے نا. کچھ دنوں تک وہ جوگی پن کی جوگیانہ انہوں نے زندگی بسر کی تھی. لوگ ان کے زود اور تقوی سے متاثر ہوئے. تو کچھ دنوں تک علامہ متقی جونپوری رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ رہے تحقیق کرنے کے لیے کہ دیکھیں. پھر اس کے بعد وہ مکہ مکرمہ آئے 10 سال. یہاں کے علماء سے مناقشہ کیا. یہ اہل علم کا ایک حق ہوتا بنتا ہے. نہ فوراً کسی کی تردید کر دی اور نہ فوراً اسے قبول کر لیا. دیکھیں اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ نے کیا کہا ہے کہ اگر مہدی تمہاری گلیوں سے بھی گزر رہا ہو، لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہو کہ ہاں یہ مہدی ہے، یہ مہدی ہے، تو تم اس وقت تک اسے مہدی نہ ماننا جب تک دیکھو کہ سارے لوگ اسے مہدی نہیں مان رہے ہیں. یہ کس کی بات ہے؟ ایک تابعی کی بات ہے. سفیان سے دیکھو کہ مہدی تمہاری گلیوں سے گزر رہا ہے، لوگ اس کے پاس اکٹھا ہو گئے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ مہدی کو مہدی ماننے میں جلد بازی سے کام اللہ ہے کہ دیکھو کہ ساری علامتیں جو قرآن اور حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ مہدی کے اوپر صادق آ جائیں. تو علامہ علی متقی جونپوری رحمہ اللہ پھر مکہ مکرمہ آئے اور یہاں کے جو بڑے بڑے علماء تھے اس وقت ان سے مناقشہ کیا. پھر اس کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ غلط ہے اور ان کی تردید میں کتاب لکھی البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان. کہ علامات مہدی کی کیا ہے؟ علامتیں یہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ جو جونپوری صاحب جس کا اس زمانے میں علامہ سیوطی نے بھی ان کے خلاف کتاب لکھی. آپ دیکھیں تو جتنے بڑے بڑے علماء تھے ہندوستان حدیث کے جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں اس سے متعلق سب سے بڑی کتاب لکھنے والے وہ بھی ہندوستانی عالم. انہوں نے بھی ان کی تردید کی. علامہ محمد طاہر پٹنی رحمہ اللہ نے انہوں نے بھی ان کی تردید کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آدمی سوچے کہ جب کسی چیز کی تائید بڑے بڑے علماء نہیں کر رہے ہیں جن کے تقوی اور علم ایمان شبانی کے فہم. دوسری ان میں بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ صرف یہی نہیں کہ علماء سے مخالفت بلکہ جو عالم بھی ان کا پردہ فاش کرنے اٹھا اسے قتل کر دیا ہے. جو عالم بھی ان کا پردہ فاش کرنے اٹھا ہے اسے قتل کر دیا. مثال کے طور پر علامہ محمد طاہر پٹنی کو اجین میں خاص تہجد کے وقت نماز پڑھائے تو انہوں نے قتل کر دیا. بدبختوں صرف ان کا جرم یہ تھا کہ جب اکبر بادشاہ بنا ہے تو انہوں نے اپنا عمامہ اتار کر کے رکھ دیا. کہا کہ جب تک اس فرقے کو باطل قرار دے کر کے اس کا خاتمہ نہیں کر دوں گا میں اپنے سر پر عمامہ نہیں رکھوں گا. اکبر پہنچا وہاں پر اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر عمامہ باندھا. کہا میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اس فرقے کو ہٹانے کے لیے. لیکن جانتے ہیں اکبر ایک جذباتی بادشاہ تھا. اپنے اس موقع پر تھوڑے ہی دن کامیاب ہوا تو اس کا جو گورنر وہاں پر تھا اور مہدیوں کو سیدھا کر رہا تھا اس کا جیسے انتقال ہوا دوسرا گورنر بنتا ہے کہ مہدی اس کے پیچھے پڑ کر کے پھر آگے بڑھنے لگے. وہ پھر اپنا عمامہ اتارے ہیں پٹن سے وہاں سے گجرات سے اور جا رہے تھے دلی آگرہ آ رہے تھے. اجین کے مقام پر ایک جگہ قیام پذیر تھے کہ وہاں سے ان کا پیچھا کیا تھا اور تہجد نماز پڑھ میں قتل کر دیا. علامہ محمد زمان
اتنی بہترین کتاب محدث میں کوئی نہیں لکھی گئی. خاص مغرب اور عشاء کے بیچ میں وہ نماز کی طرف مشغول تھے کہ مجنون نے قتل کر دیا. اور صرف یہی نہیں ساتھیوں، مہدویوں کے تیسرے امام سید خواندمیر تیسرے امام کہاں تھے؟ یہ گجرات میں تھے. گجرات کے حاکم نے انہیں شہر بدر کر دیا. لیکن مہدویوں کا اس وقت جو داعی تھا اس کے بارے میں جب علماء نے فتویٰ دیا کہ یہ گمراہ ہے، اس کو روکا جائے، تو حاکم گجرات نے اسے قتل کر دیا. تو یہ سید خواندمیر صاحب نے کیا کیا؟ 4 سواروں کو تیار کیا اپنے یہاں سے، جو کمبھائن میں جا کر کے شہر بدر تھے. 4 سواروں کو تیار کیا اور خفیہ بھیجا، کہا کہ جاؤ ان تمام علماء کو قتل کر دو جنہوں نے ان کے گمراہ ہونے کا فتویٰ دیا تھا. اور جا کر سارے لوگوں نے قتل کر دیا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ذرا غور کریں. جب یہ وہ چیز ہے کہ علامہ متقی جون پوری رحمہ اللہ نے علی متقی اپنی کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ اس فرقے کے باطل ہونے کی سب سے بڑی، میں یہ سوچ رہا تھا واللہ پہلے سوچ چکا تھا، لیکن جب ان کی کتاب بازار میں نہیں مل رہی تھی تو نیٹ پر سے ڈھونڈ کر کے جب پڑھنے لگا تو اس مقدمے میں ملا کہ وہ خود لکھتے ہیں کہ جو ان کے سمجھانا چاہتا ہے، ان کی بات کی موافقت نہیں، اسے قتل کر دیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا جواب ان کے پاس نہیں. تیسری بات جو ہر انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس فرقے کے باطل ہونے کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ بہت ہی بد زبان ہے، بہت ہی بد زبان، بدخلق ہے. یعنی گالی دینا اور برا بھلا کہنا، کسی کو کافر کر دینا، تو یہ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح؟ اگر اس کا مشاہدہ کرنا ہو تو جو میرا محاضرہ، میری تقریر جو نیٹ پر ڈالی ہوئی ہے، آپ لوگ جا کر کے دیکھ لیں، کوئی بات نہیں. ساتھیوں، یہ کس کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے برا بھلا کہا جائے؟ یہ تو میری قسمت ہے کہ اللہ نے مجھے دیا، چلے گالی دے، کوئی بات نہیں، مجھے اس کا اجر ملے گا. لیکن یہ کہنے کی بات ہے کہ ہم نے آخر کیا کیا؟ ہر ایک دوسرے فرقے پر تم علمی جواب دو، میرا کوئی بات نہیں ہے نا، لیکن ماں بہن کی نعوذ باللہ من ذلک ایسی بدزبانی تم کرنا شروع کر دو. اور یہ چیز صرف انہی کی نہیں ہے، واللہ عبد الملک سجاوندی کی کتاب سراج الابصار میں پڑھ رہا تھا، وہ بھی نیٹ پر، سراج الابصار آپ جانتے ہوں گے. عبد الملک سجاوندی یعنی ان کے جو سب سے بڑے وکیل مانے جاتے تھے، ان کی کتاب واللہ میں پڑھ رہا تھا. تو یہ بھی ایسی ہی گندی زبان اپنے مخالف کے سامنے حتیٰ علی متقی جونپوری رحمہ اللہ اکبر بھی استعمال کیا. اس کا مطلب کہ ان کا یہ کیا ہے؟ شیوا ہے شیعوں کے طریقے، جسے کہ شیعہ برا بھلا کہتے ہیں، ایسے یہ بھی. ابھی دور نہ جائیے، چند سال پہلے جب میں یہاں ایک صاحب کے پاس یہاں تھا الخبر میں، تو کسی مہدوی سے ان کی بات چل رہی تھی، تو اسے سمجھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو ہمارے شیخ آنے والے ہیں، شیخ فیضی، تو میں تمہاری اس سے بات کراؤں گا. تو اس سے بات کرنے لگے، ایسا ہے. تو کہا شیخ فیضی سے بات کرو، تو سمجھا رہا تھا. جب دیکھے کہ ان کی بات نہیں مان رہا ہے اور مجھے موبائل دے رہے ہیں، تو ان کو بری سی گالی دی اور موبائل فوراً رکھ دیا، وہ لائن کاٹ دیا، بری سی گالی دی. تو گویا کہ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ یہ کس بات کی دلیل ہے؟ دلیل ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ دلیل اس بات کی ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ورنہ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل ہے، دلیل سے قائل کرو. اور یہ بدزبانی کرنا، یہ تو بازاری لوگوں کا کام ہے، اہل علم کا کام نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اگر یہ 3 نقطے کے اوپر لوگ غور کر لیں تو سمجھ جائیں کہ ہاں اس فرقے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، صرف تعصب کی بنیاد پر یہ چل رہا ہے. خیر بات لمبی ہو گئی. دوسری طرف میں جو کہنا چاہتا تھا کہ آج کے ورقے میں جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فرقہ کہاں چلا گیا، ایک نمبر کہ جو فرقہ، ہاں جی، جو بات اس وقت مجھے کہنی ہے کہ ان کے 2 شبہات کا ازالہ کرنا ہے تاکہ جو آدمی سمجھنا چاہے وہ آسانی سے سمجھ لے. پہلا شبہہ ان کا یہ ہے کہ مہدی قیامت کہاں ہوگی؟ ہندوستان میں، عجم عرب میں نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ عجم میں ہوگی. یعنی عجم سے بھی خصوصی طور پر کیا مراد لیتے ہیں وہ؟ ہندوستان لیتے ہیں.
اس سلسلے میں انہوں نے بہت سی حدیثیں یہاں پر نقل کی ہے. ظاہر بات ہے اب لوگ جانتے ہیں، ایک مثل مشہور ہے کہ قافلہ جا رہا ہو اور کتے بھونک رہے ہوں. اگر قافلے والے ہر قافلے والا کتے کو پتھر مارنا چاہے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ پتھروں کا ڈھیر لگ جائے گا، لوگوں کو پتھر خریدنے پڑیں گے. یہ عربی کی ایک مثل ہے کہ اگر ہر کتا جو بھونکتا ہے اسے تم پتھر مارنا شروع کرو تو کیا ہوگا کہ ایک پتھر تمہیں 1 درہم کا خریدنا پڑے، سارے پتھر ختم ہو جائیں گے. کہنے کا مقصد کیا ہے کہ ہر آدمی جو بات کہے ہر بات کا جواب نہیں دیا جاتا. کیوں؟ ہر بات کا جواب دینے کا معنی ہے کہ وقت ضائع کرنا ہے، وقت برباد کرنا ہے. اور نہ آپ لوگ، میں علی کل حال میں تیار ہو کر کے میں اتنی دیر تک بیٹھ سکتا ہوں، آپ لوگ شاید اتنی دیر تک بیٹھنے کی تاب نہ رکھیں کہ اس میں جو دونوں ورقے میں حدیثیں انہوں نے کا نام دیا ہے. دیکھیے باقاعدہ لکھا ہے احادیث. اس پول کو بھی میں بھی آپ کے سامنے کھولتا ہوں کہ یہ احادیث کا معنی کیا ہوتا ہے. حدیث کس کو کہتے ہیں ساتھیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. تو کیا اس میں جو نقل کیا ہے ان بزرگوں میں سارا اللہ کے رسول کا فرمانی ہے یا اور کچھ بھی؟ کہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے کیا نام رکھا ہے؟ حدیث کا نام رکھا ہے. اور یہ حدیثیں نہیں ہیں. مثال کے طور پر پہلی حدیث دیکھیے، وہ صحیح حدیث ثوبان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ذرا غور کریں گے، تمہارے خزانے خلافت اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، اپنی طرف سے خلافت کو بڑھا دیا ہے کے لیے 3 شخص جنگ کریں گے. حالانکہ چلیے ٹھیک ہے، یہ تینوں حالانکہ جنگ کریں گے نہیں ہے نا، اصل یہ ہے کہ یقتتلوا، قتال کریں گے یا قتل ہو جائیں گے وہاں پر. چلے کوئی بات نہیں. یہ تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے، تینوں خلیفہ کے لڑکے ہوں گے. پھر بھی یہ خزانہ ان میں سے کسی کی طرف منتقل نہ ہوگا. اس کے بعد مشرق کی جانب سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے اور وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اب تک کسی نے ایسا قتل نہ کیا ہوگا. راوی حدیث یعنی حضرت ثوبان بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان فرمائی جس کو یہ نہ سمجھ سکا. پھر فرمایا جب تم لوگ انہیں دیکھنا تو ان سے بیعت کر لینا، اگرچہ اس بیعت کے لیے برف پر سے رینگتے جانا پڑے، بلا شبہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہے. حوالہ دیا ہے کس کا؟ ابن ماجہ کا، احمد ابن حنبل کا، حاکم کا، دیلمی کا، رویانی کا، نعیم ابن حمار. لیکن اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی مہدوی یہ حدیث ان الفاظ میں مجھے مستند دکھا سکتا ہے؟ کوئی دکھا سکتا ہے؟ لا کے دکھا دیں مجھے کہ تمہارے اس خزانے کے پاس 3 خلیفہ کے بیٹے لائیں گے یا قتل کیے جائیں گے، ان میں سے کسی کے حوالے نہیں ہوگا. کیا مسند احمد میں ہے حدیث، یا کہ صرف لوگوں پر رنگ جمانے کے لیے اتنی کتابوں کا نام جڑ دیا گیا ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ رشیا والوں کی ایک خاص منطق رہی ہے. وہ منطق کیا ہے؟ جھوٹ اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ اس کے سچ ہونے کے لوگوں کو شبہ ہونے لگے کہ بھائی اتنے لوگ تھوڑی غلط بولیں، تو آپ اتنی کتابوں کا حوالہ دے دو، اتنی کتابوں کا حوالہ دے دو کہ لوگ سمجھیں کہ اتنی کتابوں میں جب حدیث موجود ہے کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ ایک سوال ہے. اور اگر نہیں ہے تو مسند احمد کے جو الفاظ ہیں وہ نقل کرو. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے اصل حدیث کا مفہوم کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں آپ نے بیان فرمایا کہ آخری زمانے میں کسی جگہ جزیرے عرب میں، کہاں پر؟ جزیرے عرب میں. اور حضرت حضور نے اس سے عراق مراد دیا ہے. عراق جزیرے عرب سے خارج ہے، عراق جزیرہ عرب سے خارج ہے. میں یہاں پر بلکہ نقشہ لے کر کے آیا ہوں، یہ دیکھیے جزیرہ عرب کا، جو علماء اور فقہاء ہر ایک کے نزدیک متفق علیہ ہے. یہ دیکھیں گے آپ کی کویت تک کیا ہے جزیرہ عرب ہے، عراق، ایران، ایشیا کیا ہے جزیرہ عرب سے، شام حد تک جزیرہ عرب سے خارج ہے کہ نہیں؟ تو